أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيئا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمبر 28 سورۃ القصص 88 آیات ہیں. نمبر 28 اور آیات کی تعداد بھی 88 ہے. سین میم تو جہاں لگے گا میں نے آپ کو ایک ہنٹ دیا تھا. یس ویری نائس. حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس کا مطلب ہے یہ جیسے کسی بھی ڈرامے کی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے یا مووی کی, پتہ چل جاتا ہے یہ ڈزنی نے پریزنٹ کیا. اچھا ڈزنی جس پکچر میں آتا ہے نا, میں تو پسند کرتی ہوں مطلب ڈزنی کی موویز, تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کچھ نہ کچھ نیچرل ایلیمنٹس ہوگا اس مووی میں نا, کچھ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ نا نیچر کی بات ہوگی. اب ڈسکوری چینل صرف اس کا لوگو بنا ہوا ہے یا نیشنل جغرافک ذہن میں آ جاتا ہے نا کہ کون سی چیزیں آ رہی ہیں, تو تا جب لگ جاتا ہے نا قرآن پاک میں, اٹس ویری امیزنگ کہ وہ فوراً ذہن میں کنسیپٹ آ جاتا ہے اب سٹوری شروع ہونے والی ہے موسیٰ علیہ السلام کی. تلک آیات الکتاب المبین. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جو بڑے بڑے ایونٹ ہیں نا, ایک سورۃ کہف والا بالکل ڈیفرنٹ ہے حضرت خضر کے ساتھ. اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے ساتھ جب بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے, بنی اسرائیل کی بات ہے, حضرت موسیٰ کے قصے نہیں ہیں. آفٹر جب وہ ان کو بچا کے لے گئے تھے کہاں, مصر سے نکال کے, تو اس کے بعد وہ گائے ذبح کرنا, وہ سارا واقعہ وہ سورۃ بقرہ میں ہے. یعنی بنی اسرائیل کی ہسٹری آفٹر شریعت وہ ایسے لگتا ہے جیسے مدنی قرآن سے ملتا جلتا, اور وہ اللہ تعالیٰ نے ریویل ہی مدنی قرآن میں کیا ہے. وہ حضرت موسیٰ کی لائف جب آپ فرعون کے ظلم سے اپنی قوم کو لے کر گئے ہیں, وہ ملتی جلتی ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی لائف سے, اور اس کا تذکرہ بھی امیزنگلی مدنی صورتوں میں ہی آیا ہے. یہ چیز بہت زبردست لگی مجھے کل یہ اس صورت کے بارے میں آج پڑھتے ہوئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بیفور اس پانی سے گزرنے کے پہلے کے قصے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں لائف, اور وہ قصے خاص طور پر مکی صورتوں میں ہی بیان ہوئے ہیں. مکی صورتیں کفار کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں, اور مدنی صورتیں منافقین کے ساتھ, سو کالڈ مسلمز کے ساتھ, جن کا وضاقتہ مسلمانوں جیسی ہو, ہاں جن کی پریکٹسنگ مسلمانوں جیسی ہو, جو شریعت کے اصولوں کو بڑے اسٹرکٹلی فالو کرنے والے ہوں, لیکن اخلاقی طور پر ایک منافق کی طرح دیوالیاں ہوں. مدنی صورتیں انہی کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو زیادہ ٹف ٹائم دیا فرعون نے نہیں دیا, انہیں اپنے مسلمانوں نے دیا ہے, جن کو وہ فرعون کے دربار سے نکال کے اس کی حکومت کے پنجوں سے نکال کے لے گئے تھے, اور بعد میں انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا چھوٹی چھوٹی بات پہ جاؤ, طور پہ جاؤ, یہ پوچھ کے آؤ, آج یہ فرمائش ہے, آج یہ فرمائش ہے, آج یہ فرمائش ہے. شریعت میں خود مانگی ہیں چیزیں, جلدی جاؤ ہمارے لیے شریعت لے کر آؤ. وہ شریعت لینے گئے ہیں تو پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا, وہ کاف کی وہ جو انہوں نے پوجا شروع کر دی. اچھا پھر اس کے بعد اسی پر بس نہیں کیا, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جہاد کے احکامات ریویل ہوئے تو کہتے ہیں موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑو. وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ میں طالوت اور جالوت کے قصے میں. یہ لوگ مطلب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا زج کیا ہے جس کی حد انتہا نہ ہو. اور فرعون کے قصے میں آپ کو بتا رہی تھی 3 پورشن ہے قرآن میں حضرت موسیٰ کے جو بگ ایونٹ ہے. ایک وہ لائف جو ان کی پہلے بچپن سے لے کر فرعون کے دربار میں گزری ہے, ان کے اس کے محل میں گزری ہے, اور پھر آپ نے وہاں پرورش پائی ہے. اور پھر یہاں پر جو قصہ آ رہا ہے نا, یہ ایک بالکل یونیک ایلیمنٹ آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ زندگی تو آ رہی ہے لائک مکی زندگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پرائیویٹ لائف کو بھی یہاں پر ڈسکس کیا گیا. سورۃ قصص مجھے اس لحاظ سے پسند ہے. آپ کا مدین آنا, شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے ملنا, آپ کا شادی ہونا, یہ قرآن میں کہیں اور ڈسکس نہیں کیا گیا.
یہ تو ڈسکس کیا گیا ہے کہ آپ وہاں پر گئے, آپ کو ایک آگ نظر آئی, پھر اللہ نے آپ سے کلام کیا. سورۃ طٰہٰ شعراء میں پڑھ چکے ہیں. سورۃ طٰہٰ بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کرتی ہے اس بات کو. کتنے ہو گئے؟ ایک ہو گیا آپ کی آفٹر ریولوشن, وہ ہو گیا سورۃ بقرہ میں, وہ گریٹ ایونٹ ہے آپ کی زندگی کا. دوسرا گریٹ ایونٹ کیا ہے؟ وہ آپ کو نبوت کا ملنا, وہ سورۃ طٰہٰ میں ڈسکس ہو گیا. تیسرا جو امپورٹنٹ ترین قصہ ہے آپ کی لائف, آپ کا وہ ان کے ساتھ میل جول, وہاں رہنا, ان کی سیاست, یہ سب سے پہلے یہ اس سورۃ قصص میں پہلی بار ڈسکس ہو رہا ہے. یہ یونیک اس لحاظ سے ہے. حضرت موسیٰ کی زندگی وہ ہم نے کتنے پارٹس میں کیا؟ 3 میں کیا, 3 پارٹس میں. ان کی وداؤٹ بیفور ریولوشن, آفٹر ریولوشن, اور ہاں نہیں, اور تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر کے ساتھ سورۃ اعراف میں, وہ بالکل ایک اور ایکسپیکٹ ہے, ان کی زندگی کا ایک اور پہلو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسک صورتیں ہیں, سورۃ طٰہٰ, سورۃ بقرہ, سورۃ شعراء, سورۃ قصص, اور ہاں ابھی تک یہ. اور میرے خیال میں اس کے بعد اتنی ڈیٹیل میں حضرت موسیٰ کا قصہ نہیں آئے گا. یہ اس لحاظ سے آپ کو آخری دفعہ اچھے سے سمجھ لینا ہوگا کہ یہ چیزیں دوبارہ نہیں ہوں گی. ہو سکتا ہے دوبارہ مجھ میں بھی اتنی صحت یا وہ چیز, اللہ ہر دفعہ ہر چیز نہیں دیتا, نہ رہ جائے کہ میں اس طرح سے تحقیق کر کے آپ کو ورڈ بائی ورڈ اس طرح سے نہ سمجھا سکوں. کیونکہ جب اللہ نے قرآن میں وہ تذکرہ ختم کر دینا ہے تو ہم اور چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے نا. یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا, ہمارا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. سو اچھا نہیں, یہ عنکبوت, روم, لقمان, سجدہ, احزاب تک میں پھر مکی ہے. صورت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے. 6 to 10 میں نازل ہوئی ہے, بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پروفیسر فرحت ہاشمی نے ایسا ہی سمجھا ہوگا, لیکن میرا تھوڑا سا اختلاف ہے اس معاملے میں کہ اس کا ٹائم پیریڈ بہت سے مفسرین صحابہ کے اقوال سے 6 to 10 ہجری لیتے ہیں. یہ 4 سال ہیں اس کے نازل ہونے کے, اور شعراء اور نمل کے ساتھ ہی نازل ہوئی ہے. تل کا آیات یہ تھا تھوڑا سا انٹروڈکشن سورۃ قصص کا. اب چلتے ہیں اس قصے کی طرف جو میں نے آپ سے کہا کہ یونیک ہے اور بالکل ایک نئے اینگل سے مووی کا وہ سین آپ دیکھ رہے ہیں جو اب سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا. تل کا آیات الکتاب المبین, یہ ہے اس کتاب کی آیتیں جو بڑی روشن ہے, بڑی واضح ہے, بڑی علیحدہ ہوئی ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون, ہم آپ کے اوپر تلاوت کر رہے ہیں. اللہ تلاوت کرتا ہے اور پھر اللہ آگے کہتا ہے تلاوت کیجئے, کہ اللہ کے اور کتاب کے درمیان کوئی نہ ہو. نتلو علیک, آپ تلاوت کی, ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ پر, من نبأ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ, وفرعون, اور فرعون کا قصہ, بالحق, بالکل ایکوریسی کے ساتھ. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. پیچھے اس کا پچھلی صورت کے ساتھ وہ جب میں سمری کراؤں گی کنیکشن بتاؤں گی, لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں, یہ بات یاد رکھیے گا کہ پچھلی صورت میں اللہ نے بتایا کہ قرآن ان چیزوں کی تصدیق کرتا ہے, ان چیزوں کو ویریفائی کرتا ہے, کریکٹ کرتا ہے جن کے بارے میں بنی اسرائیل خود اختلافات کر رہے ہیں. وہ میں نے آپ کو بتایا کل کہ جوش انسائکلوپیڈیا میں یہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ان کے خیالات ہی اور تھے. ہسٹری ان کی کسی اور طرح سے لکھی ہوئی ہے اسرائیلی روایات میں, یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کچھ اور ہے, نیو ٹیسٹمنٹ میں کچھ اور ہے. انجیل کی, یہ تو اولڈ ٹیسٹ, یہ تو انجیل ہو گئی, باقی ان کے توراہ کے جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, کتابیں ہیں, بکس ہیں, ان میں ڈفرینٹ چیزیں پرسیو کی گئی ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کریکٹ کرے گا, اور اس صورت میں اللہ کہہ رہے ہیں میں کریکٹ قصہ سنانے والا ہوں. کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون, وہ انسان جن کی مینٹالٹی کیا ہے, وہ اپنے رب پر یقین کرنا چاہتے ہیں, جو آلریڈی ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے رب پر, اور ان کی عادت ہے کہ وہ یقین چاہتے ہیں, وہ واقعے کو صحیح سند کے ساتھ سننا چاہتے ہیں. وہ کنفیوز ہو گئے ہیں لیکن ان کو اللہ کی بات پہ اعتبار ہے, تو ان کے لیے یہ قصہ ہم دوبارہ سنا رہے ہیں, اور قصے کا وہ اینگل آپ کو دکھا رہے ہیں جس سے آپ کے یقین میں اضافہ ہو جائے گا. الحمدللہ. ان فرعون علا فی الارض, بے شک فرعون بہت اونچا ہو گیا تھا, بلند ہو گیا تھا زمین میں. علا کا مطلب ہوتا ہے اونچا, اوپر. مجھے ایکوریٹ ورڈ نہیں آ رہا اس کے لیے جو میں یوز کرنا چاہتی ہوں. تکبر تو ہم کرتے ہیں نا, سرکش, تکبر, یہ تو صفات ہے نا. میں علا کا لٹرل میننگ میں نا پڑھتے ہوئے تو میرے ذہن میں تھا, بتاتے ہوئے کیونکہ میرے پاس نہیں, وہ تو لکھا ہوا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی ہے نہیں لکھا ہوا. علا
اوپر سر اٹھانا، یس ایگزیکٹ میننگ. آپ کہتے ہیں نا فلاں بندے نے میرے سامنے سر اٹھایا. گورنمنٹس کو کیا ہوتا ہے، ابھی یہ جو صحافی قتل ہوئے ہیں سر اٹھایا، تو سر اٹھانے والے کو عبرت ناک سزائیں دی جاتی ہیں. تو اس نے کس کے آگے سر اٹھایا؟ اللہ کے آگے. زمین اللہ کی، اللہ ہی خلیفہ چنتا ہے، اللہ ہی لوگوں کو چنتا ہے اس زمین پر حکومت کرنے کے لیے. جو پھر اللہ کے آگے بڑا بنتا ہے، سر اٹھاتا ہے، پھر اس کا فرعون کی طرح سر کچل دیا جاتا ہے. ان فرعون علا فی الارض، اس نے سر اٹھایا زمین میں. فرعون اونچا آیا، یعنی اپنے قد سے اس نے اونچا بننے کی کوشش کی. وجعل اہلہا، اور اس کی یہ کوشش کامیاب کیسے ہوئی؟ یہ بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے، آج یہیں اس کو سیکھ لیجئے گا. اس نے بنایا اہلہا، وہاں کے رہنے والے کو، شیعاً، شیعہ کہتے ہیں ایسا گروہ جن کی آئیڈیالوجی سیم ہو. آئیڈیالوجی کی بنیاد پر گروہوں میں تقسیم ہو جانا. مطلب کچھ لوگ ہیں، میں آپ کو مثال دیتی ہوں، ان کی آئیڈیالوجی ہے رفع یدین کرنی چاہیے اور قبروں پر جانا شرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اہل حدیث مسلک کی آئیڈیالوجی کے ساتھ وابستہ ہیں. کچھ گروہ ہے جو کہتے ہیں نہیں، صلاۃ و سلام پڑھنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں مبارک آئے، محبت میں انگوٹھے چوم کے آنکھوں پر لگانے چاہیے، اور قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، بزرگوں کی عقیدت مندی میں آپ کا بھلا ہوتا ہے. ان کی آئیڈیالوجی ڈیفرنٹ ہو گئی. یہ دو جو ڈیفرنٹ گروہ جن کے نظریات اور آئیڈیالوجی ڈیفرنٹ ہوگی، ان کو کیا کہیں گے؟ شیعہ. حزبی گروہ کو کہتے ہیں، لیکن حزب کس گروہ کو کہتے ہیں؟ جو جنگ میں، جو ایک بٹالین یا رجمنٹ کی صورت میں ہو. تو اسلام جو قرآن ہے یہ گروہ کے لیے 3-4 ڈیفرنٹ ورڈ یوز کرتا ہے، اور ہر کسی کا لٹرل میننگ ڈیفرنٹ ہے. فرعون نے کیا کیا؟ لوگوں کی آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ انہیں تقسیم کر دیا. آج جدید دنیا میں کیا کیا گیا ہے؟ مسلمانوں کو کیسے تقسیم کیا گیا ہے؟ جب آپ چھوٹے چھوٹے گروہ بن جاتے ہیں، ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں کہ ایک باپ نے بچوں کو خزانہ دینا چاہا تو اس نے کہا کہ تم، اس کا آخری وقت قریب تھا، 4-5 سٹکس لے آؤ. پھر انہیں کہا ایک ایک کر کے توڑو، وہ ٹوٹ گئیں، اور پھر انہیں ایک ان سٹکس کا گٹھا بنایا اور تب کہا توڑو، اور وہ نہ توڑ سکا. تو جو زمین پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے انسانوں کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے. یہ بات ہے کہ ہر دور کا فرعون ڈیفرنٹ ہوگا، ہر انسان کے لیے فرعون ڈیفرنٹ ہوگا. جو آپ کو کمزور دیکھنا چاہتا ہے نا، وہ آپ کی آئیڈیالوجی کو علیحدہ کر دے گا، دوسروں سے کہے گا آپ کی آئیڈیالوجی ٹھیک ہے. یہ بات ٹھیک ہے. جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھیں گے، آپ ڈیفینیٹلی دوسرے کو رانگ سمجھیں گے. آپ آپس میں چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. پوری مسلم ورلڈ ہے، آلموسٹ 70 ممالک ہیں، 60 سے کچھ اوپر ہیں. اس کے باوجود آج ہم ایسے ہیں جیسے دسترخوان آگے بچھا ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا میری امت کا یہ حال ہوگا. صحابہ نے عرض کیا کیوں ہماری تعداد کم ہو جائے گا؟ نہیں، سب سے زیادہ ہو گیا اس ٹائم. اختلاف ایسی چیز ہے. فرعون ایول جینیس تھا، اسے پتہ تھا اتنے زیادہ مین پاور کو اگر میں اکٹھا رکھوں گا یہ تو میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ تو مجھے چیر پھاڑ کے کہیں گے ہمارے حقوق ادا کرو. ان کو کس طرح سے تقسیم کروں؟ آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹائم پہ یہ لوگ مصر میں آ کے آباد ہوئے تھے، ٹھیک ہے، مصر میں آ کے آباد ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے کل 11 بھائی تھے، حضرت یوسف سمیت 12. تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا 12 چشموں سے پانی پھوٹا، ٹھیک ہے. تو یہ ان کو کس طرح سے اس نے تقسیم کیا؟ تمہارا قبیلہ بہتر ہے. کیا کیا؟ مراد دے دی، اس قبیلے میں سے میں اپنے وزیر چن لیتا ہوں. ادھر اس صورت میں قارون کا تذکرہ بھی ہے. قارون کس میں سے تھا؟ بنی اسرائیل، انہی میں سے تھا، حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا. کچھ لوگوں کو مراد دے دینا تاکہ وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف کام کریں، یہ ہوتا ہے ان کو آئیڈیالوجیز میں ڈیفرنٹ تقسیم کر دینا. آپ خاص طور پہ امت مسلمہ کو ایک دفعہ بالکل علیحدہ رکھ دیں. آپ مجھے یہ بتائیں، پاکستان میں تو علاقائی زبان کی بنیاد پہ یہ سرائکی بولتے ہیں، یہ صوبہ ہونا چاہیے. یہ سندھی بولتے ہیں، سندھی صوبہ ہونا چاہیے. یہ پختون بولتے ہیں، سرحد نام کیوں ہے؟ خیبر پختونخوا ہونا چاہیے. اتنی بنیادوں پر جب آپ کا دشمن آپ کو تقسیم کر رہا ہے تو پھر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا دشمن ہے کون. وہی جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیونکہ سرائکی ہیں تو آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے تو آپ کو ایک علیحدہ صوبہ لینا چاہیے. وہی جو آپ کو بتاتے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کر، ممبروں پہ بیٹھ کر کہ بدعات ہوتی ہیں، یہ قبروں پر جانا بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حلوے پکانا شرک ہے، یہ کنڈے کرنا شرک ہے. تو جو تقسیم کرنا چاہتا ہے آپ کو، میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتانے والی ہوں. یہ ایک سمجھ لیجئے کہ فلسطین میں آپ جانتے ہیں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. ون آف دا فیمس اور پرومیننٹ جو ان کی تحریک ہے اس کا کیا نام ہے؟ حماس.
ٹھیک ہے حماس ہے، آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. حماس میں سے ایک گروپ جس کو ایران فنڈنگ کرتا ہے، ایران کے کمانڈوز وہاں جا کے جہاد کرتے ہیں، جیسے ہمارے کمانڈوز کشمیر میں جا کے کشمیریوں کے روپ میں، مطلب ہمیں پتہ ہے کہ یہ انٹولڈ باتیں ہیں جو ہمیں خود پتہ ہے کہ کرتی ہے پاکستان آرمی وہاں کام. تو اسرائیل ایران کے ساتھ اچانک کیا ہوا کہ ایران کے ساتھ سارے مسلم ملک دشمنی پر اتر آئے. مسلمانوں کو سب سے پہلے کن دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ شیعہ اور سنی. ایران شیعہ ہیں اور سعودی عرب والوں کو کہا گیا یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں، ہم ان دشمنوں سے بچانے کے لیے تمہارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. پھر ان کی آئل ریفائنریز پر قبضہ، عملاً سعودی عرب پہ پورا قبضہ امریکہ کا ہے. اب وہاں پر کیا ہے، ایران صرف اپوز کر رہا ہے ان کو، فلسطین میں ٹف ٹائم دے رہا ہے. اور ایران میں بھی حماس کی الاقصی بریگیڈ، یہاں سے جتنی بھی فنڈنگ ہوتی ہے، جتنی بھی چیریٹی ورک ہوتا ہے، کبھی فلسطین کو پاکستان نہیں بھجواتا. کیوں کہ اقصی بریگیڈ کے ہاتھ لگے گا. اقصی والے تو ایرانیوں سے obsessed ہیں، اور ایرانی کیونکہ شیعہ ہیں تو بریک ہو جاؤ. بتائیں کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمارا. مسلمان کو تو وداؤٹ اس کا مذہب ہی نہیں پوچھنا، کوئی بھی مظلوم ہے اس کی مدد کرنی ہے، ہمیں حکم ہے نا. کہیں بھی کوئی مظلوم عورتیں ہیں یا مرد ہیں، کوئی بھی مظلوم ہے، آپ نے اس کے لیے کھڑا ہونا ہے. ہماری بیسک پہچان کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر. کل ہم نے پڑھا نا کہ جب یہ چھوڑ دو گے پھر تمہاری کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اور جب انسان امر بالمعروف چھوڑ دیتا ہے تو پھر قیامتیں اور قوموں پر عذاب آتے ہیں، ان کی انفرادی عبادتیں نہیں بچاتی. اور ہمیں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر سے آئیڈیالوجی ہی توڑتی ہے. یہی کچھ فرعون نے کیا. اگر آپ اپنے دور کے فرعونوں کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے تو خود کو ٹھیک سمجھیں بے شک، لیکن دوسرے کو اتنا غلط نہ سمجھیں. یہ سوچیں کہ ہر کسی کا معاملہ اللہ کے ساتھ ڈیفرنٹ ہے. اگر وہ کچھ کر رہا ہے اللہ کے لیے تو اللہ جانے اور وہ جانے. جو کچھ وہ میرے ساتھ کر رہا ہے، انسانوں کے ساتھ جو معاملات کر رہا ہے، وہ میں اس کے بارے میں اس سے بات کر سکتی ہوں. میں بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں بات کر سکتی ہوں. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلسطینیوں کی مدد کرنے والے ایران ہیں، شیعہ ہیں، تو کیوں ہم ان کی مدد نہ کریں. اب اسرائیل جو چاہے کر سکتا ہے کیونکہ حماس 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. الاقصی بریگیڈ والوں کو وہ نہیں دیا جاتا، مطلب بہت سی ایران کے سوا کوئی مسلم ملک ان کی کوئی ہیلپ نہیں کرتا، نہ مین پاور سے، نہ سوشل پاور سے، نہ فائنانس سے. زیرو نتھنگ ہیلپ کی جاتی ہے. جو این جی اوز کام کر رہی ہوتی ہیں پوری دنیا میں، وہ ان کے تھرو ہیلپ نہیں بھیجتی. فلسطینیوں کو مرنے کے بعد، مطلب زخمی ہونے کے بعد، ان کے دوائیوں کے لیے، مرہم کے لیے بھی ہم لوگ پیسے نہیں بھیجتے، کیونکہ وہ ایرانی لابی سے ہو کر آئیں گے نا. وہ بڑی بات ہے. پھر ایران کی واہ واہ ہو جائے گی، پھر ایران کی بلے بلے ہو جائے گی، پھر شیعہ ازم پھیل جائے گا ہر طرف. تو ہم شیعہ ازم کو نہ پھیلنے سے روکنے کے لیے ہم فلسطینی اگر ذبح ہو رہے ہیں تو ہوتے رہیں. اب دیکھیں اس شیعہ ان گروہ گروہ تقسیم ہونے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ فائدہ اٹھا جاتا ہے فرعون. آج دنیا کی سپر پاورز آپ کی اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے شیعہ مسلمان لڑتے ہیں سنی مسلمانوں سے. عراق اور ایران، آپ کو پتہ ہوگا، ہمارے بچپن کی بات ہے، سنا تو ہے نا کہ جنگ ہوئی تھی. یہ لوگ آپس میں کتنے سال تک، 20-25 سال تک ان کو آپس میں لڑوایا شیعہ سنی کی بات پر. دونوں ملک لڑنے کے بعد جب ملکہ سبا کہہ رہی ہے پچھلی اس میں کہ جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو ککھ نہیں پلے چھوڑتے. تو نقصان تو ہوا نا اس انفراسٹرکچر کا، ہر طرح کا. میں نے آپ کو بتایا تھا، میرا ایک انگلش کا ٹیچر تھا عراقی، فیس بک فرینڈ ہی واز مائن. تو پتہ نہیں کون سی بات تھی، تو میں نے کہا کہ ہاں اس نے کالج جانا ہے یا کیا تھا. تو میں نے کہا تو اچھی بات ہے، اگر آپ کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہے کالج تو آپ کی ڈرائیو لمبی ہو. کہتے کہاں کی اچھی ڈرائیو، ہماری سڑکیں تو ہمارے بلڈنگز کھنڈرات بن گئے اور ہماری سڑکوں کے پلے تو کچھ بھی نہیں رہ گیا. ہم گاڑیاں جیسے چلاتے ہیں ہمیں پتہ ہے. آج جنگ کو تقریباً ہو چکے ہوں گے کافی سال، لیکن وہ ملک دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے، کیونکہ ایران اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا تھا، کیونکہ ایران نے اپنے ایٹمی سائنسدانوں کو تحفظ دیا، ہماری طرح پکڑ کے حوالے نہیں کر دیا عافیہ صدیقی کی طرح. تو اس بات پر انہوں نے سعودی عرب اور ایران کو لڑوایا ہوا ہے، شیعہ اور سنی ازم پر. کیا فرق پڑتا ہے آپ اہل حدیث ہوں، کیا فرق پڑتا ہے کوئی اور بریلوی ہو، کیا فرق پڑتا ہے آپ شیعہ ہوں تو کوئی اور سنی ہو، ہیں تو مسلم نا.
مسلمس کو ایک ہو جانا چاہیے، ورنہ فرعونوں کو آج کے دور کی ڈویژن کو شکست دینے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں کس سے کیوں سنائے گئے ہیں؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ فرعون نے زیادتی کی، سر اٹھایا زمین میں، اس نے زمین میں سر اٹھانے کا طریقہ کیا کیا؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا۔ یہ صورت اسی لیے میری موسٹ فیوریٹ ہے۔ یہ نا ایسے جیسے حساب میتھ کا ہوتا ہے نا 2+2=4، یہ آپ کو ایسے اصول بتا دیتی ہے زمین پر رولنگ کے۔ جو غلط حکمران ہوگا وہ کیا کرے گا؟ تقسیم کرے گا۔ پیچھے ابھی ہم نے پڑھا ہے، اچھی لیڈرشپ پڑھی ہے، چیونٹیوں کی ملکہ، انسانوں کی ملکہ، وہ کیا ہے؟ وہ اپنے لوگوں کی خیر خواہ، وہ تقسیم نہیں کرتے، وہ اکٹھا کرتے ہیں۔ جو خیر خواہ ہوگا نا وہ کبھی آپ کو نہیں بتائے گا دوسرا مسلک والا کافر ہے۔ جو کہہ رہا ہے نا دوسرے مسلک والا کافر ہے، اصل میں وہ آپ کی اپنی بیڑی کو ڈبو رہا ہے، ختم کر رہا ہے، وہ آپ کی یونٹی ختم کر رہا ہے، آپ کا گلوبلزم آپ کے اندر سے ختم کر رہا ہے کہ آپ دنیا کا سوچیں، آپ مظلوموں کا سوچیں، بس آپ اپنے مسلک میں لڑتے رہیں، آپ کافر قرار دیتے رہیں، پورے زور لگا دیں، پوری انرجیاں لگا دیں، قرآن کھولیں، حدیث کھولیں تو صرف اس چیز میں کہ میرا مسلک ٹھیک ہے اس کا غلط ہے، یہی ثابت کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ انرجی مسلمانوں کا ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں، مسلمانوں کو اس طرف آ گیا کہ مظلوم کی مدد کرنی ہے، جو کہ ہمارے ڈیوٹی ہے وداؤٹ اینی مذہب کے، اور ہمارے اپنے ذبح ہوں، آج کے فرعون عورتوں کو مغلوب نہیں کرتے۔ کشمیر میں جو یہ جو لگا تھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ قانون پاس کیا ہے، اب اس کے بعد وہاں پر کشمیر کی شریعت تو ایسے انہوں نے بستیاں بسائی ہیں۔ اب بہت سے ہندو خاندان، سکھ خاندان وہاں پر اس کے مقامی اور رہائشی بتائے ہیں کاغذوں میں، ان کو فور فادرز کی اور عورتوں کو ریپ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے ان کی پوری نسل ہی ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ کیا آج کے زندہ چھوڑا تھا اور مردوں کو ذبح کرایا تھا؟ وہی ہے، اس نے تقسیم کر دیا اس کے رہنے والوں کو ڈیفرنٹ آئیڈیالوجیز کے گروپ میں۔ وہ اس نے ناہم تاکہ ذبح کر ڈالے ان کے بیٹوں کو۔ جب آپ تقسیم اس کی زبان اچھی ہے، اس کی اچھی نہیں ہے، ان کے پاس تابوت سے کمزور کر دیا۔ جب کمزور کر دیا تو ان کے چاہے اولادیں ذبح ہو رہی تھیں، ان کے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ آواز اٹھاتے، کیونکہ ان کو بھی کہ پھر اتنا کچھ کر رہا تھا، ان کے اندر سے کوئی تحریک کیوں نہیں اٹھی رہی؟ ان کو اختلاف کیا کرتا ہے؟ آپ کو کمزور کر دیتا ہے۔ سورۃ امیر کی ہوا اکھڑ جائے گی، آپ کی گراوٹ۔ ہر دور کا فرعون یہی کچھ کرتا ہے، نسل کشی کرتا ہے۔ چائنا میں کون سا تبت کا ہے، آئی تھنک برما، یس، اسپیشل مسلم کشی کی گئی ہے اور اس نے زندہ رہنا من المفسدین، بے شک وہ تھا
بہت بڑا فساد ایون جنس اللہ خود اسے کہہ رہے ہیں، اس نے یہ بہت بڑے فساد کو روکنے کے لیے کیا، فساد پھیلانے کے لیے الارض ونجعلهم وعلیکم السلام اب یہ بھی قاعدہ بتا رہے ہیں، کلیہ بتا رہے ہیں. کیا کلیہ بتا رہے ہیں؟ وَنُرِيدُ اور ہم چاہتے ہیں. اللہ پاک پاسٹ کی بات سنا رہے تھے، انہو کانا، کانا کس کو کہتے ہیں؟ ماضی میں جو ہو چکا ہو. ابھی اللہ آپ کو ماضی کا سین بتا رہے تھے، اب یہ چاہیے تھا یہ رہا ہے فرعون والوں کے ساتھ اور ہم چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ ہے جو کمزور ہوں، جو مظلوم ہوں، ہمارا ارادہ ہے ہم ان پر ان کو زمین کے وارثین اور ان کو زمین کے لیگیسی کے وارث بنانے. یہ کلیہ ہے کہ اللہ کمزور اس کو آتا ہے قرآن پاک میں، یہ بہت خوبصورت ہے. پرزنٹ میں کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ جو لوگ بھی زمین میں مظلوم ہوں اور کمزور ہوں، اللہ ان کو زمین کی حکومت عطا کر دیتا ہے. ان کو دیتا ہے زمین میں بنائے اور زمین کو اقتدار بخشیں فرعون و حامان و جنودہما، سکھا دیں فرعون کو اور حامان کو، ہر دور کے فرعون اور حامان کو، و جنودہما اور ان کے لشکروں کو. اب جنود کون سے لشکر ہوئے؟ لڑنے والے لشکر، ارینجڈ آرگنائزڈ لشکر. منہم شیعہ کون سے لشکر ہوئے؟ نظریاتی طور پر مسائل میں بٹے ہوئے، ذہنی طور پر آئیڈیالوجی میں. ضرور وہ چیز جس سے وہ ڈر رہے تھے، اللہ نے ارادہ کیا کہ انہیں دکھا دے. اللہ ہر دور کے کمزوروں کو فرعونوں کے لیے اور ہماروں کے لیے وہ بتا دیتا ہے. مذاق اڑایا گیا کسے میں فرعون اس کا اور 104 پر ہے. منسٹر تھا حامان. ایک لوگ کرتے رہتے ہیں. رامیس مسلمانوں کو پتہ ہے کہ حامان کون تھا، جو پڑھتے رہے ہیں. اور اب ہسٹورین اس سے سمجھیں 40-50 اور تورات ٹھیک ہے، وہ تو نمرود کے دور کا منسٹر تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دور کا منسٹر تھا. یہ اس لینگویج کو ڈی کوڈ کیا ہے.
تو کہتے ہیں کہ واقعی اس دور کے منسٹر کس چیز کا تھا؟ پتھروں سے جو ٹوٹل کسی اسکول کسی پہلے سے بک کو نہیں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے نا، بائبل سے سیکھ لیا ہوتا. اس بندے نے بتایا ہے کہ حامان فرعون کے اتنی تحقیق سے اللہ کو پا سکتے ہیں، تو ہم مسلمان اپنے قرآن کو اس طرح سے کیوں نہیں کھولتے؟ 1450 سال بعد بہت سے لوگوں کی ہدایت کا باعث بن گیا. اس کی سلطنت کو موسیٰ اور فرعون کی جتنی کنورسیشن پڑھی ہے قرآن نہیں کہتا ان اس کی وجہ سے اس نے سب کو مروانا شروع کیا. اس نے لسانی یا قبائلی بنیادوں پر تقسیم کر کے اس طرح سے کیا. علیہ وسلم کے ٹائم پہ کوئی بادشاہ کا وزیر قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، شدید زیادہ سمجھا گئی ہیں. اور ہم آج کل کس چیز میں بٹے ہوئے ہیں؟ ہماری ذاتیں ذاتوں کی بنیاد پہ بٹے ہوئے ہیں، ہم مسالک کی بنیاد پہ بٹے ہوئے ہیں. مکہ کے کافر اور فرعون کے بنی اسرائیل اتنے زیادہ سمجھے کہ اللہ کی بلیسنگز ہم پہ کیوں نہیں آتی، ہمارے حکمران حضرت عمر جیسے کیوں نہیں آ جاتے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. خلافات کو ختم نہیں کریں گے، ایسا ہاں نہیں ہم کر سکتے ہیں نا. اللہ انسان ہی ہے نا، جو اسے پڑھ رہا ہے اکیلا انسان بدل بہت ساز فیکٹری کا وہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے حضرت انسان پوری اپنی قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے. ملکہ سبا وزیر مشیر کا نام نہیں لکھا اللہ نے قرآن میں کہ وہ اس کی ہیلپ کرتا تھا، وہ بڑا سیانہ تھا کیونکہ وہ عورت تھی تو اس کی بڑی ہیلپ کی. الٹا ذکر ان سے کس طرح سے کہ ایک عورت ہوتے ہوئے ایک لڑکی ہوتے ہوئے اس کے پاس یہ آ سکتا ہے. اللہ کی رحمت مت کی شروع کرتے کیا ہے. ہاں اچھا، پھر ہمیں کس چیز پہ تقسیم کیا گیا؟ جینڈر. عورت مرد کے رولز پہ اتنی زیادہ بحث کی گئی ہے. نہیں عورت تو ایسے نہیں کر سکتی.
تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. ہم نے خود اس سے ایزیوم کر لیا ہم بہت بیچارے ہیں, ہم تو مظلوم ہیں, تو کچن سے فرصت نہیں ملتی, سسرال میں رقبہ سے فرصت نہیں ملتی. پاکستانی عورتوں نے خاص طور پہ, میں نے آپ کو بتایا مسلمانوں کو تو سندھی ہے تو وہ سندھی کیوں بولتے ہیں, وہاں اردو سپیکنگ ہے تو مہاجر کیوں ہیں, کوئٹہ والی سائڈ پر اس کو بڑا کچھ دے دیا. تو ہمیں کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, پاکستانیوں کے ساتھ ہوا گیا ہے, ذرا سوچیں. آپ کو کیا بتاؤں جو ناکامی کی وجوہات پر پہنچا دیا ہے. پھر کرتے کرتے بالکل سین اور دکھا دیا. ہم نے وحی کی کس کی طرف, موسیٰ کی ماں کی طرف. اب اس بات پر بحث تو اس کی طرف وحی کیسے کی گئی کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بہت دفعہ کہا, میں نے بتایا ان کے پاس وہی فرشتہ آیا جو پیغمبروں کے پاس آتا ہے, اور وہی کیسے ہوتی ہے, اور ہاں وہی نا, وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ باعث نہیں, جینڈر باعث نہیں ہے عورت مرد کا. علم کی بات ہی نہیں کی یہاں پر, اللہ نے ڈائریکٹ وہی کہا ہے. جیسے اللہ پیغمبروں کے بارے میں کہتا ہے ہم نے وہی کی, کہ وہ پلائے دودھ, رضاعت, آپ نے اردو میں ورڈ سنا ہوگا, رضاعت ہوتا ہے دودھ پلانا. اس پروسیس وہ بون تھے گزر باہر سے, جن کی لگی ہوئی ہے کہ بنی اسرائیل کے گھروں کا انٹیلیجنس ہے, اس کی بھی حضرت سلیمان کی انٹیلیجنس ہے تو فرعون کی بھی انٹیلیجنس ہے. دیکھیں کوئی عورت اگر لڑکا جنتی ہے تو she was nervous and she is puzzled کہ اب کیا کروں, اب کیا کروں. حضرت موسیٰ کے کبھی اٹھاتی ہے, کبھی اس کا جب بندہ پریشان ہوتا ہے نا, اس کو رائٹ سامنے والا سولوشن بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا, ہوتا ہے نا ایسے, حالانکہ وہ سچویشن میں ہوتا ہے, ہمیں سمجھ آ جاتا ہے بعض دفعہ. اس حالت میں اللہ نے کہا کہ آسان سا حل ہے, اس کو دودھ پلاؤ, خود بخود بچہ دودھ پینے مشہور. لیکن یہ بات اللہ کو بتانی پڑی, اس کا مطلب ہے وہ اتنی زیادہ ڈر سن کے نا کہ اب میں کیسے بچاؤں گی اپنے بچے کو. جیسے ہم کہتے ہیں نا بندہ تھکا ہو جاؤ, تو وہ کیفیت تھی ان کی. اس میں بھی چاہتا ہے اس کے پلان وہ پورے کر دیتا ہے. کرنے والی کنورسیشن جو ڈر ہو اس کی یہ کیسی بات تھی, ایسا سولوشن تھا, ہوتی تو نہ مانتی. ابھی اس کو جان کا ڈر ہے باہر والوں سے کہ نہ کر دیں, تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں زیادہ ہی ڈر ہے تو اس کو اپنے وہ جو نیچے سوئچ رہ جاتے ہیں ان کے اوپر ٹیپ لگاتے ہیں, بچے انگلیاں نہ دے دیں, بچے ٹھنڈے پانی میں نہ بھیگ جائیں, ان کو سردی نہ لگ جائے, ان کی ساکس ہو جائے, چیک کرتی رہتی تھی. اللہ کہہ رہا ہے ٹھنڈے پانی میں ڈائریکٹ نیو بورن کو پھینک دو. ولا تحزنی, تو یہ ایسے نہیں کر گئیں وہ, اللہ نے ان کو پیچھے سے کانسل کیا ہے, ان کے بچت کیا ہے, ان کی ہمت بڑھایا ہے. ڈر کس چیز کا تھا, پانی میں ڈوب جائیں گے. غم کس چیز کا ہے, مجھے بچہ اللہ نے دیا بھی صحیح پتہ نہیں مجھے, دونوں باتوں سے, سیڈنس سے اور خوف سے.
इलैके, बहुत बड़ी गारंटी दे दी अल्लाह ने, से तुम्हारी तरफ लौटा दूंगा, बड़ा आ जाएगा। जो कर दो, तो क्या करना होता है हमें? अल्लाह के भरोसे पर पानी में डाल देना होता है। वो जो चीज़ जो हमें खौफ ज़दा कर रही है, बच्चों दुनिया करूँगी, मेरे बच्चों के रिश्ते कैसे होंगे? हम हज़रत मूसा की माँ जैसी माँ, हम यही सोचते रह जाते हैं, अल्लाह का हुक्म पूरा कर लिया तो फिर ये कैसे होगा? मेरे बच्चों का रोज़गार कैसे होगा? बॉस के साथ बेटा तुम्हें नसीहत कर रही हूँ, ड्यूटी पर जाओ, आज पहला दिन है, सारी जिंदगी बॉस जो कहे कहना बॉस इज ऑलवेज राइट। नहीं, क्या कहा? सिर्फ मूसा की माँ को नहीं कहा, हर मजलूम की माँ को कहा, भरोसे पर हालात के हवाले कर दो। वो रब जैसे मूसा को लहरों से निकाल के लाया है, तुम्हारी औलाद को तुम्हारी तरफ डाल दिए गए थे, ईमान छुपाए हुए थी, फिर ईमान ज़रूर कर दिया। बच्चों को उसके एक करके आग में डाला। एक माँ के लिए आसान होता है। और फिर आखिरी बच्चे को डालते हुए ना, जो दूध पी रहा था उसका दूध छुड़वा के एक कांप गई उसने, तो बच्चे को अल्लाह ने गोयाई अता की। कहने लगे नहीं, मैं आपके लिए अम्मी जान आखिरत में बेनिफिशियल हो जाऊंगा, मैं काम आ गया, आज काम आ गया, तो गम न करें। वो जो हेजिटेशन अल्लाह ने ख़त्म की, ये कह दो तो डाल दो, हेजिटेट नहीं रहने दो, जोड़ दो के साथ बॉन्डिंग हो जाए। भेजे हुए में से अपने पैगंबरों में चुन लूंगा तेरे बेटे को। तब तक उनकी वालदा को नहीं पता था, जब हमें तसल्ली मिल जाए, हम अपने बच्चों के बारे में कोई अच्छा बात देखें, तो बेटा बड़ा होके ये बनेगा, हाँ, तो वही बात दुश्मन को खुद निकालो। अल्लाह यहाँ पर उन्होंने असल में अपने दुश्मन को खुद पाला, खुद निकाला दरिया से। दुश्मन भी साबित होने वाले बच्चे को उन्होंने खुद निकाला और उनके लिए गम का बायस बनने वाले उनकी मुकम्मल इंटेलिजेंस को जिहालत करार दे रहा है। वो अपनी तमाम तर ज़िन्नत और क्वालिटी के बावजूद बेशक फिरौन और उनके लश्कर तब तक उनकी मेंटालिटी के इंसान खातिन, वो थे खताकार। उन्होंने उनसे गलती हो गई कि उन्होंने उसी बच्चे को अपना लिया, पर वो कहता कोई तुम्हारे खिलाफ जितनी भी साजिशें करे डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम ईमान वाले हो, तुम्हारा अल्लाह के साथ रब्ता ठीक है, तो तुम ही गालिब रहोगे। वान तुम आलाउना इन कुन तुम मोमिनीन, और कुरान से बढ़कर सच्चा कौन हो सकता है? ये अल्लाह का कलाम है। उन्हीं के हाथों से दरिया से उन्होंने दूसरी मर्तबा, मेरा ख्याल में इस सूरत में 5 दफा और तेरी आंखों की भी ठंडक है। अल्लाह ने फिरौन को ऐसे गरूर में डाला, धोखे में डाला कि वो अपनी आंखों की कुव्वत तुलू हो, इसे कत्ल ना कर। लगता है निकलने के फौरन बाद उसने कहा कि इसको मारते हैं। तो हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम उस टाइम वो हज़रत मूसा को बचाने का सबब बन गए। इसका मतलब ये वाला फिरौन सीन लगेगा आसान हो जाए तो मतलब है, उम्मीद है हो, अच्छा फायदा और ना भी हो, अपना बेटा, और वो शऊर नहीं रखते थे कि वो क्या कर रहे हैं।
عقل ماری جاتی ہے، ساری مت ماری جاتی ہے جب تقدیر غالب آ جائے، اور تقدیر اللہ کا دعا کرو کہ اللہ ہمارے لیے ہمیشہ اچھے فیصلے کرے۔ اس سین کو پھر دوبارہ فرعون کے محل سے دوبارہ کیمرے کو کہاں لے آئے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف۔ بھی دل کو کہتے ہیں، فواد بھی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جل رہا نہیں ہوتا جیسے ہم بعض دفعہ کہتے ہیں میرا دل جل رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل ایسے ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب بھی دل ہے، لیکن وہ دل، یہ وہ باڈی والا نہیں جو روح کا دل ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل ہر طرف سے فارغ ہو کے صرف انہی کے بارے میں سوچی جا رہی تھی۔ وہ وہ ظاہر کر دیتی، بدا ظاہر کر دینا، ابتدا ورڈ اسی سے ہوتا ہے۔ ابتدا کہتے ہیں اردو میں، ابتدا اردو والا ٹو ریمو کہ ان کے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل جاتی اگر ہم اس کے دل کو رباط نہ دے دیتے، اس کے دل کو کنسول نہ کر دیتے، سکون نہ دے دیتے۔ ہم نے اس کی ہمت بندھائی، ہم نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا اور اس کو مضبوطی عطا کی۔ رابطہ کہتے ہیں، رابطہ کسے کہتے ہیں؟ ایک کڑی کا دوسرے سے جڑا ہونا۔ ہم نے جوڑ دیا اس کے دل کو اپنے ساتھ رابطے میں۔ قلبی ہے، ہم پہلے کہا ہے فواد قلبی ہے، جیسے ہی دل مطمئن ہوا وہ کیا بن گیا؟ قلب بن گیا، تاکہ اس کے دل کو اطمینان رہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جس کا دل اللہ کے ساتھ اطمینان پا جاتا ہے۔ بہن سے کہ ذرا پیچھے جاؤ۔ قصہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، فٹ سٹیپس کو کہتے ہیں۔ قصص اس صورت کا نام ہے جو ہے، جس کا سنگولر ہے قصہ۔ قصہ کہتے ہیں ٹکڑوں کو، وہ ٹکڑے جو ایک دوسرے کے پیچھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ذرا دھیان سے دیکھنا، جنوباً وہم لا یشعرون، بس اس نے وہ دیکھتے رہے ان کو سائڈوں سے، کناروں سے۔ جنوب کہتے ہیں کنارے کو، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ نہیں چلا۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جنگ کے دن ہیں، ایسے سمجھیں باہر کرفیو لگا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے تو کرفیو تھا نا، کہیں بھی بچہ پیدا ہوتا تھا سائرن بج جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہے بچے بھی کام کر سکتے ہیں، بچے بھی دنیا میں، بچیاں بھی کام کر سکتی ہیں۔ وہ بیٹی تھی، وہ لڑکی تھی۔ پچھلی صورت میں بھی جس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیکھ بھال کے لیے ان کی ماں نے بھیجا، ایک بچہ تو چلو گیا سا تو گیا تھا، دوسری بچی کو خود ہاتھ سے بھیج رہی ہیں پیچھے، اور ارد گرد وہ فرعون والے پھیلے ہوئے ہیں جو ویسے ہی بچوں کو قتل کر دیتے ہیں اور بچیوں کو اپنے وہ لونڈی بنا لیتے ہیں۔ اس حالت میں بھی وہ اپنے بچوں کو بھیج رہی ہیں، اس کے پیچھے جاؤ، اور وہ بچی بھی اتنی سیانی ہے، دور سے دیکھنا، نزدیک جا کے دیکھنا، چھپ کے رہنا، اندھیرے والے حصے میں رہنا، جہاں جہاں سایہ ہو دیوار کے وہاں چھپ کے دیکھنا۔ اس نے خود ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ کناروں کناروں پہ رہے گی۔ وہ جو ان کے ہوں گے وہ سارا واقعہ دیکھ رہی ہے، لیکن دور دور سے جونوبن۔ کتنی بڑی خوبصورت اللہ نے اس کی صفت بتائی ہے۔ اس نے اور شادی کے موقع پر تو بالکل ختم ہو جاتی ہے، اگر کسی کی ہوتی بھی ہے، ماں باپ کہتے ہیں تمہیں کیا
فوجیوں کے درمیان اپنی بیٹی کو بھیج رہی ہے اور وداؤٹ اینی انسٹرکشن بھیج رہی ہے. ماؤں کو ایسا بھی ہونا چاہیے. اور کیسے لانی ہے اور ان کو پتہ نہیں چلا, ان کو اس بچی کی موجودگی کا پتہ ہی نہیں چلا. اتنی وہ اسلام کی بہن. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وحرمنا فرضوا عليه المراضع, اس پر دودھ سب کا. حضرت موسیٰ کو جو دودھ پلاتے تھے حضرت اسلام کا تو بچہ نہیں تھا. اب بلایا گیا کہ تمام جو عورتیں پہلے پھر بہت سی عورتیں ایسی بھی ہوں گی جنہوں نے ابھی ابھی بچے جنے ہوں گے, ان کو ان کو تو پھر ان کی بہن بولی بھائی سیف ہینڈز میں ہے, حالانکہ وہ بھی اب کیا کروں, اب ان کو بتاؤں تم خبر دوں. دلالت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے بارے میں کنوینس کرنا, ڈیل کرنا. دلالت گھر والوں کی طرف فلونہ, جو اس کی بڑی اچھی کفالت کریں گے. ایسی دائیا کا پتہ بتاؤں جس کا یہ دودھ بھی پیے گا اور وہ پرورش کرنے میں بڑی اچھی, اس نے پہلے 4-5 لوگوں کے بچے کے بڑے اچھے, اس کا دودھ ایسا اچھا ہے کہ وہ بڑے بچوں کے بڑی خیر خائی وہ رکھیں گے. اس کو اس کو کیا کہتے ہیں؟ چشمہ, جس سے بہتا ہو کچھ. ہوتے ہیں پھر پریزنٹ ٹینس میں الحمدللہ